چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کی آمد کا مشکور ہوں۔ الیکشن کے بعد یہ پہلی میری پریس کانفرنس ہے۔ ان 2 دنوں میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہے اور مختلف رائے اصحاب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ اپنے اظہار رائے دے رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے 2-3 اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو علم ہے، پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو، کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بہیمانہ طور پہ اور اتنے بھونڈے انداز میں الیکشن اتنے وسیع پیمانے پہ کبھی رگ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ذرا فون سائلنٹ کریں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی۔ پری پول ریگنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے ساتھ سب سے پہلے مرحلے پہ انہوں نے جب شیڈول کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں کہیں پر اپنا جھنڈا نہیں اٹھا سکتی تھی، نہ لگا سکتی تھی، نہ لہرا سکتی تھی۔ ہمارے ریلیز، کنونشن، الیکشن دن تک ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تمام حکومتوں کی طرف سے اس پہ پابندیاں تھی۔ آپ ذرا خاموش ہو جائیں نا، یہ کون سا بول رہے ہیں؟ اس طرح تو میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ الیکشن کے دن تک ہم ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں جو ہیں نہ الیکشن کیمپ لگا سکے، نہ ہماری پارٹی وہاں پہ کمپین کر سکی، اور یہ تمام عدالتیں اور تمام ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص دائرہ کار کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیزائن کی تھی اور انہوں نے انتظامی افسران کو اور ڈی آر اوز یعنی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے آر او اور ڈی آر او لگا دیا۔ پاکستان کے سابق 4 جنرل الیکشن عدالتی افسران یعنی جج صاحبان نے کیے تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی آر او ہوا کرتا تھا، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان اور کئی کیسز میں سول جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہوا کرتے تھے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا، جس پہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا آرڈر کیا کہ جس سے انصاف جو ہیں وہ بری طرح پامال ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جانا بھی جو ہے یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ ان ریٹرننگ افسران کی اہلیت یا ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا جو ہے یہ توہین عدالت۔ اور انہوں نے ہمارے دوست عمیر نیازی صاحب کو جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا، جو ابھی تک آپریٹو ہیں۔ اب بعد کے جو واقعات ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹرننگ افسران نے ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے، ان کے پریمیسز سے کاغذات چھینے گئے، پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے جو ہے ہمیں کہیں پہ ڈول، کہیں پہ جوتا، کہیں پہ باجا، کہیں پہ ملی، کہیں گاجر، کہیں بینگن، یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نشانات دیے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پوری جو پولنگ سٹاف تھا اور جو پولنگ سکیم تھی وہ مخفی رکھی گئی۔ ہر حلقے میں، میرے اپنے حلقے میں آخری دن تک مجھے نہ پولنگ سکیم ملی، نہ الیکشن کمیشن نے اس کو خود اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا۔ ضرورت یہ تھی کہ 2024 کے الیکشن تھے، ہر ڈی آر او کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے تھی
اور اپنی ویب سائٹ پہ یہ تمام میٹیریل اپلوڈ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کتنے پولنگ سٹیشن ہیں، کون سا پولنگ شفٹ ہوا ہے اور کون پریزائڈنگ افسران ہیں، یہ ساری چیزیں مخفی رکھی گئی۔ پھر پولنگ ڈے آیا، پولنگ ہوئی، اور جس کے بعد ان تمام استبداد، ظلم اور جبر کے باوجود پاکستانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں سویپنگ میجارٹی دی۔ ابھی تک جو ہمارے امیدواران نے اوریجنل فارم 45 جمع کیے ہیں، اس کے مطابق 182 ممبران نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہو چکے ہیں۔ 182 111 جو ہمارے پنجاب اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ نون کو دی گئی اوور نائٹ، یہ فارم 47 جو ہیں اس کے ذریعے۔ بلوچستان میں ہم سے کوئی 21 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، ایک اور 7 دوسری، اور کوئی 7 نیشنل اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ بھی اوور نائٹ، ان سب کے پاس فارم 45 ہے۔ میں کراچی گیا، صرف کراچی شہر کی 14 نشستیں سب ہم جیت چکے ہیں، ساری ایم کیو ایم کو دی گئی۔ اب دیکھیے اسٹریٹجی دیکھیں، جہاں پہ ایم کیو ایم کو نشستیں دی جا رہی ہے وہاں پیپل پارٹی کو جو ہے نہیں ٹچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کو علیحدہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، ایم کیو ایم کو بھی لانا ہے، چوچو کا مربع بنانا ہے پارلیمان کو۔ میں نے کراچی میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں کمپین کی، وہاں کے جتنے ہمارے امیدواران ہیں ان کو ہرانے کے لیے ایم کیو ایم کو جو ہیں وہ دوبارہ سیاسی افقنا میں پلایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم جو جتنی بھی نشستیں کلیم کر رہی ہیں ایک بھی نہیں جیتی ہے، ایک نشست بھی نہیں جیتی ہے، ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہم نے وہاں پہ 71 نشستیں سندھ اسمبلی میں جیتی ہیں، جس کو 6 یا 7 بتا رہے ہیں۔ پنجاب میں ہم حکومتی جو ٹارگٹ ہیں اس سے 72 زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں۔ ہمیں کسی کوئلیشن کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے، ہمیں مرکز میں کسی کوئلیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ کے پی میں چونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو کلچر ہیں اس وجہ سے وہاں پہ اتنا زیادہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ رورل علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے کتنے ووٹ لے چکا ہے۔ اور میرا اپنی مثال آپ کے سامنے ہے، میں جیتا ہوں 50,000 مولانا کے بیٹے سے اور 72,000 پلس جو ہیں سلیم سیف اللہ خان صاحب سے۔ وہاں میرے رزلٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم جا کے ڈی آر او کے دفتر کے آگے پہلے ہم نے دھرنا دیا، اس کے بعد اگر یہ ہمیں نہ دیتے تو ہم نے ہر حالت میں لینا تھا، کیونکہ ہماری روایات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح بولیں گے، آپ ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کا انتظار کیا اور آپ ان کو جگہ دیں پلیز، آپ آ جائیں۔ یوں پورے ملک کو ایک تماشا بنا دیا ہے۔ اگر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس طرح پرورٹ ہوتے ہیں، کنولوٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی الیکشن کمیشن اور بالخصوص یہ پارٹیاں بشمول پی ایم ایل این اپنے فائدے کے لیے اس پہ اگری کرتی ہیں کہ ہاں جی حکومت بنانے کے چکر میں ہم اس ظلم کو پرمٹ کرتے ہیں، تو سب لوگ یہ سن لیں کہ پاکستان میں آئندہ کوئی شخص عوام کے پاس نہیں جائے گا، نہ کوئی پارٹی جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے جیتے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ہرایا گیا ہے۔ اور اگر یہ نظام جو ہے جو پلان کیا گیا ہے اسی طرح چلایا جاتا ہے
تو پھر پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے. یہ الیکشن کے یہ نتائج جس طریقے سے ان نتائج کو جو ہے مینیور کیا گیا، انجینئر کیا گیا، یہ واضح کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریگنگ کے لیے سہولت کاری کی ہے. انہوں نے بنیاد ڈالی ان انتظامی افسران کے ذریعے الیکشن کرانے کی، جس پہ ہم چیخے تھے کہ یہ اس طرح کریں گے، اور انہوں نے الٹا میں کنٹمپٹ کا نوٹس دیا. قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، اور ملک میں آج جو طوائف الملوکی بنی ہوئی ہے اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عائد ہوتی ہے. اور ہم ببانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام نے جن کو حق حکمرانی دیا ہے آپ ان سے چھین رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہ ہو، یہ چوچو کا مربع ہو. اب چوچو کا مربع پہنتا نواز شریف کی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک صرف 21 نشستیں جیت چکی ہے، جن کو وہ 73 یا 78 بتا رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ان کی مجموعی نشستیں جو وہ جیت چکی ہے وہ 56 ہے، ان کو وہ 137 بتا رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان بھر میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے. میں آپ کے سامنے دور ترپارکر کی مثالیں نہیں رکھ رہا ہوں. میرے بائیں جانب عامر مغل صاحب جو ہمارے NA46 کے امیدوار تھے، ان کی سٹیٹسٹکس سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں کی کنسالیڈیشن کے پروسیس کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ایشوئنس سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے. عامر مغل صاحب کے پولنگ سٹیشن کی تعداد 342 تھی. اس میں جو ٹوٹل ووٹس فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تمام فارم 45 موجود ہیں. اس حلقے کے 85,000 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں عامر مغل صاحب نے، اور انجم عقیل صاحب نے لیے ہیں 41,000. اور یہ کہیں ترپارکر کی یا دادو کی مثال نہیں ہے. جب وہ اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر دور دراز کے علاقے بالخصوص پنجاب میں جہاں ڈنڈے کی بادشاہی ہے، وہاں پہ ان کے لیے ایسے نتائج کو حاصل کرنا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. 44,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا امیدوار جو ہیں یہ اب انصاف کے لیے دادرسی کے لیے پھر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حق، اس سے زیادہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ عوام کے، ان کے ووٹر کے حق پہ ڈالا گیا ہے. انہوں نے ان کو چنا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں چونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ فیورٹ ہیں تو انجم عقیل صاحب جو ہیں وہ بلیڈ کر رہے ہیں. ابھی چند ویڈیوز آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ لوگ ایسے نتائج کو خود نہیں مان رہے ہیں. بلوچستان میں اور پنجاب میں 2 امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے کہ ہمیں غلط جتوایا، بلکہ اچھغزئی صاحب کی بھی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے. تو سید فرین صاحب شانگلہ سے امیر مقام کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، یہ جیت چکے ہیں. آپ ذرا اعداد و شمار بتائیں کل آپ کی لیڈ کتنی ہے؟ ہمارے 59,000. آپ مجھے بتائیں نا سامنے. آپ 59,900 کچھ ہمارا ہے، اس کا ہے 48,000 اس کا ہے. اچھا رزلٹ بھی بنایا ہمارا، وہ صرف دستخط نہ کر سکا. پھر وہ رات کو صبح 4 ساڑھے 4 بجے میرے بیٹے کو اور 2 بیٹوں کو، ایک وہ عمر PK30 کا جو امیدوار تھا صدر رحمان وکٹ کو، اس کو اٹھا کر کے لے گئے. 2 دن کے بعد اس کو چھوڑا. وہ پھر صبح ہم پہنچے 6 بجے، تو ہمارے پاس ساپور ڈی سی مل نہیں رہا تھا. جب ملا تو اس نے پھر اس طرح گڑبڑ کر رہا تھا، پھر بار ہمارے سن نہیں رہی تھی. پھر ہمارے کارکن نکل آئے. کارکن جب نکل آیا تو اس نے احتجاج، پورا امن احتجاج کر رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ
پہلے چلو پہلے اس کو میں ذرا مختصراً یہ بتا دوں N11 ان کا حلقہ ہے. N11 کے اس حلقے کے مطابق جو انتخابی حلقہ N11 اس میں جو امیدواران ہیں اس میں امیر مقام کا ووٹ جو لکھا گیا ہے وہ 59,863 لکھا گیا ہے. یہ فارم 47 ہے. اور سید فرین صاحب ہاں یہاں ان کا لکھا گیا ہے 54,311. فارم 45 ہمارے پاس میں جی آپ بات کر رہا ہوں نا. یہ فارم 47 ہے. یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینج کیا گیا. اب ہوا یہ کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے. ان کے بچے کو سدید الرحمان نام ہے ان کا, اس کو اٹھایا گیا. ہمارے ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے وکیل ہے اس کو اٹھایا گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا. اس کے بعد جو ہے فائر کھولا گیا اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمارا 18 ہمارا شدید زخمی